سردیوں میں 3 قسم کے کپڑے کبھی نہ خریدنا ورنہ قبر سے سیدھے جہنم جاؤ گے۔ سب سے پہلا کپڑا یہ ہے محترم ناظرین، آج میں آپ کے دل کے دروازے پر ایک ایسی دستک دینے والا ہوں جو سردیوں میں بھی آپ کے وجود کو اندر تک جلا دے۔ لوگ بازاروں میں بھیڑ بنائے کھڑے ہیں، ہر ہاتھ میں تھیلے، ہر نظر میں خواہش۔ سردیوں کا موسم ہے اور ہر کوئی اپنے لیے گرم جرسی، موٹی شال اور نرمی سے لپیٹ لینے والے سویٹر ڈھونڈ رہا ہے، مگر ان ہجوموں، ان کپڑوں، ان خریداروں کے بیچ ایک ایسی سچائی چھپی ہے جسے لوگ سننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے اور شاید ماننے سے گھبراتے ہیں۔ مجھے وہ سچ آج آپ کے سامنے رکھنا ہے، ایک ایسا سچ جو دل کو ہلا دے، روح کو جھنجھوڑ دے اور انسان کو اس کی قبر تک کا سفر یاد دلا دے۔ میں وہ بات کہنے والا ہوں جو لوگ زبانوں پر لانا تو دور، سوچنے سے بھی ڈرتے ہیں، مگر حقیقت وہی ہے جو حق ہو، چاہیے وہ نرم سردیوں میں گرم کپڑے پہننے والوں کو بھی اندر تک ہلا دے۔ اور اسی لیے آج کا پیغام دل کے اندر اترنے کے لیے آیا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ سردیوں میں 3 قسم کے کپڑے کبھی نہ خریدنا ورنہ تم قبر سے سیدھے جہنم جاؤ گے۔ یہ جملہ آپ کو شاید سخت لگے، شاید غیر حقیقی لگے، شاید آپ سوچ رہے ہو کہ سردیوں میں 3 قسم کے کپڑے کبھی نہ خریدنا ورنہ تم قبر سے سیدھے جہنم جاؤ گے۔ آخر اس میں ایسی کیا بات چھپی ہے؟ کون سے کپڑے، کون سی خریداری، کون سی حقیقت جو انسان کے انجام کو بدل دیتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ کے ذہن میں ابھی جل رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، تجسس بڑھ رہا ہے اور اندر کہیں ایک خوف سانس لے رہا ہے کہ آخر ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ سردیوں تو ہر سال آتی ہے، کپڑے تو ہر کوئی خریدتا ہے، پھر اس پیغام میں ایسی کون سی آگ چھپی ہے کہ اس نے آپ کی سوچ کو جھنجھوڑ دیا؟ یہی تو مقصد ہے کہ آپ ٹھہریے، سوچیے اور خود سے پوچھیے کہ وہ خطرہ ہے کیا؟ وہ کپڑا کون سے ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ سردیوں میں 3 قسم کے کپڑے کبھی نہ خریدنا ورنہ تم قبر سے سیدھے جہنم جاؤ گے؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگلی بات آپ کی روح کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ کوئی عام نصیحت نہیں، کوئی معمولی تنبیہ نہیں، یہ وہ اعلان ہے جو انسان کو اس کے خریدے ہوئے کپڑے تک کا حساب یاد دلا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بزرگ ساری زندگی نیکی اور بھلائی میں ڈوبے رہے، 5 وقت کے نمازی، سفید داڑھی والے، نرم دل انسان، ان کے چہرے پر ہمیشہ نور ٹپکتا تھا، کئی حج، کئی عمرے کر چکے تھے، اولاد فرمانبردار، گھر میں قرآن کی آوازیں گونجتی رہتی، جمعرات کو ختم دعائیں، نیاز، خیرات، گویا گھر برکتوں سے بھرا ہوا تھا، محلے والے انہیں ایک چلتا پھرتا ولی سمجھتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو شہر کے ہر کونے سے لوگ امڑ آئے، ہزاروں نہیں لاکھوں نے شرکت کی۔ جنازہ اتنا بڑا تھا کہ سڑکیں تنگ پڑ گئی، ہر شخص کہہ رہا تھا بہت نیک انسان تھا، جنتی انسان تھا۔ دفنایا گیا، قبر بند ہوئی، مٹی برابر کی گئی، پہلی رات آئی، گھر میں کہرام مچ گیا، بیٹے بیٹیاں رو رو کر بے حال ہو گئی، دوسری رات گزری، قرآن خوانیاں ہوئی، لوگ جوک در جوک آ کر فاتحہ پڑھتے، خیرات بانٹی گئی، دیگیں بھی پکے، تیسری رات آئی تو چونکہ سخت سردی تھی، گھر والوں نے غربا، یتیموں اور مسکینوں میں کپڑے، کمبل اور رضائیاں تقسیم کر دیے، محلے والے تعریفیں کرتے رہے، کیا نیک گھرانہ ہے، باپ کی نیکی جاری ہے، مگر اسی رات اس بزرگ کا سب سے بڑا بیٹا ایک عجیب و غریب، دل دہلا دینے والا خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں اس کا باپ قبر کے اندر کھڑا نہیں بلکہ کانپ رہا تھا، چیخ رہا تھا، اس کی سفید داڑھی مٹی اور خون سے الجھی ہوئی تھی، چہرے پر وحشت، آنکھوں میں خوف، زبان پر کراہے۔ بیٹے نے روتے ہوئے پوچھا، ابو آپ کیسے ہیں؟ قبر میں آپ کے 3 دن کیسے گزرے؟ باپ نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور ڈھارے مار کر رونے لگا، اس کی چیخیں کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں، بیٹا مجھے قبر سے نکالو، مجھے باہر نکالو۔ بیٹا لرز گیا، باپ نے کہا تمہیں یاد ہے نا جب وہ بڑا سیلاب آیا تھا، ہم نے لوگوں کی مدد کی تھی، کپڑے، کمبل، رضائیاں، شامیانے، کیمپ بٹھا، وہ سب
वो सब? बेटे ने कहा, वो सब क्या बेटा, आज वही कंबल, वही सर्दियों के कपड़े, वही रज़ाइयाँ आज कब्र में मेरे ऊपर जहन्नम की आग बनकर बरस रही है, मेरे जिस्म को जला रही है, मुझे भस्म कर रही है। मैं चीखता हूँ मगर कोई नहीं सुनता, मैं हाथ जोड़ता हूँ मगर कोई नहीं बचाता। वो सारे पैसे उस प्लाट के थे जिसको हमने बेचा था। वो प्लाट हमारा अपना नहीं था बल्कि उस यतीम का था जो हमारा हमसाये रह चुके थे। सर्दियों में 3 किस्म के कपड़े कभी ना खरीदना वरना कब्र से सीधे जहन्नम जाओगे। नंबर 1, यतीम का माल हड़प करके खरीदा गया कपड़ा। सर्दियों का मौसम इंसान को नरमी और हिफाजत चाहने पर मजबूर करता है। लोग गर्म शालें ओढ़ते हैं, मोटे स्वेटर खरीदते हैं, जर्सियों में खुद को लपेट लेते हैं ताकि ठंडी हवाएं जिस्म को ना छू सके। मगर क्या कभी सोचा कि वो कपड़ा जो बाहर की सर्दी से बिछा है कहीं अल्लाह के गज़ब की आग से ना बढ़ा हो? उस दुनियावी आराम को हासिल करने के लिए अगर किसी ने यतीमों का माल दबा लिया, किसी बेसहारे बच्चे की वरासत खा ली, किसी लाचार के हक पर कब्जा कर लिया, तो वो कपड़ा जिस्म को गर्मी देगा लेकिन कब्र में इंसान को आग में धकेल देगा। इसीलिए कहा जाता है कि सर्दियों में 3 किस्म के कपड़े कभी ना खरीदना वरना कब्र से सीधे जहन्नम जाओगे। और उनमें से बड़ा जुर्म यतीम का माल हड़प करके खरीदा गया कपड़ा है। कुरान करीम में यतीम के माल के बारे में अल्लाह ताला ने वो सख्ती फरमाई है कि इंसान का दिल कांप जाता है। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लूना सईरा। तर्जुमा, जो लोग यतीमों का माल जुल्म से खाते हैं वो अपने पेटों में आग भरते हैं और वो जल्द ही आग में दाखिल किए जाएंगे। सोचने की बात है, जिस माल को कुरान आग कह रहा है उससे खरीदा गया स्वेटर क्या होगा, उससे खरीदा गया कोट क्या होगा? वो कपड़ा जो जिस्म पर नरमी से चढ़ाया जाता है वो असल में आग की चादर है जो कब्र में पहना दी जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन यतीम का हक दबाकर खाने वालों का दुश्मन होऊंगा। जब अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दुश्मन बनकर खड़ा हो जाए तो उस इंसान के साथ आगे क्या हो सकता है? उसे दुनिया की सर्दी नहीं जलाएगी, उसे आखिरत की क़यामत जलाएगी। एक और हदीस में आया है, यतीम के माल में खयानत करने वाला जहन्नम की आग का लिबास पहनेगा। ये हदीस सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक लर्जा डाल देने वाली हकीकत है। वो गर्म कपड़ा जो यतीम के माल से खरीदा गया हो वो कपड़ा नहीं, वो आखिरत का अज़ाब है। औलिया अल्लाह ने यतीम के माल के बारे में जो खूब बयान किया है वो इंसान की आंखें खोल देता है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास यतीमों के माल का मामला आया। आपने अपने बच्चों के लिए बाज़ार से कपड़ा खरीदना चाहा, फिर फ़ौरन रुक गए और फरमाया, मुझे डर है कि कहीं उस कपड़े की कीमत में यतीमों का एक ज़रा भी शामिल ना हो जाए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को दुनिया का कपड़ा पहनाकर आखिरत की आग में नहीं झोंक सकता। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, यतीम के माल में खयानत करने वाला अपनी कब्र में रोशनी नहीं पाएगा, उसके लिए कब्र का हर लम्हा अंधेरा होगा। आज लोग वरासत तकसीम नहीं करते, बहनों के हिस्से मार लेते हैं, यतीम भांजों से पैसे छीन लेते हैं, भतीजों की जायदाद हड़प लेते हैं और फिर उन्हें पैसों से गर्म कपड़े खरीद लेते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने सर्दी से बचने का इंतकाम कर लिया, मगर हकीकत यह है कि उन्होंने अपने लिए आग की कंबल, आग की शाल और आग का लिबास खरीद लिया। इसीलिए ये जुमला हकीकत की तरह सख्त है। सर्दियों में 3 किस्म के कपड़े कभी ना खरीदना वरना कब्र से सीधे जहन्नम जाओगे। और उनमें सबसे तबाह कौन वो कपड़ा है जो यतीम के माल से खरीदा गया हो। सर्दियों में 3 किस्म के कपड़े कभी ना खरीदना वरना कब्र से सीधे जहन्नम जाओगे। नंबर 2, हराम कमाई से खरीदा गया कपड़ा। सर्दियाँ आती है तो इंसान अपने जिस्म को सर्दी से बचाने के लिए गर्म स्वेटर, जर्सी, कोट और शालें खरीदने में मसरूफ़ हो जाता है, लेकिन बंदा शायद ये भूल जाता है कि जिस्म को बचाने की कोशिश में कहीं रूह तबाह ना हो जाए, क्योंकि वो कपड़ा जो हराम माल से खरीदा जाए वो सर्दी तो रोक सकता है मगर जहन्नम की आग को नहीं रोक सकता।
اسی لیے کہا گیا ہے کہ سردیوں میں 3 قسم کے کپڑے کبھی نہ خریدنا ورنہ قبر سے سیدھے جہنم جاؤ گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حرام مال کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ حرام کمائی چاہے سود سے ہو، رشوت سے ہو، جھوٹ سے ہو، ناجائز طریقے سے ہو، وہ مال انسان کے پیٹ میں جاتا نہیں، وہ سیدھا آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ جسم جو حرام سے پلے اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ حق رکھتی ہے۔ یعنی وہ بدن جس پر حرام مال سے خریدا ہوا کپڑا چڑھایا گیا ہو، وہ بدن دنیا میں گرم تو رہے گا مگر آخرت میں آگ ہی آگ پائے گا۔ یہاں وہ حدیث بھی دل دہلا دیتی ہے جس میں فرمایا، جس نے حرام مال کمایا پھر اسے لباس میں بدلا تو اللہ نے اس کی نماز قبول کرتا ہے نہ دعا سنتا ہے۔ سوچئے، جسم پر پڑا گرم سویٹر تو لوگوں کو نظر آتا ہے مگر اللہ کو اس کے پیچھے کی کمائی نظر آتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سردیوں میں 3 قسم کے کپڑے کبھی نہ خریدنا ورنہ قبر سے سیدھے جہنم جاؤ گے۔ بزرگان دین کے واقعات میں حرام مال کی شدت یوں بیان ہوئی ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے ایک اچھا سا کپڑا بھیجا۔ آپ نے پوچھا، اس کا مال کہاں سے آیا؟ اس نے کہا، کچھ ملا ہوا ہے، کچھ صاف ہے، کچھ مشکوک ہے۔ حضرت سفیان رو پڑے اور فرمایا، اے شخص، میں اپنے بدن کو کیسے اس کپڑے سے چھپا دوں جو اللہ کی ناراضگی میں لپٹا ہوا ہو؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حرام مال سے خریدا گیا لباس انسان کے اندر تک اندھیرا بھر دیتا ہے، اس بدن پر اللہ کی رحمت نہیں اتارتی۔ اگر اولیاء اتنا ڈرتے تھے جنہیں اللہ نے دل کا نور دیا تھا تو ہم اور آپ کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چند ہزار حرام سے نکال کر کوئی گرم کپڑا لے لیا تو بات ختم نہیں۔ یہ کپڑا دنیا میں سردی روکے گا مگر قبر میں آگ کے شعلے اس کے بدلے انسان کو لپیٹ لیں گے۔ اسی لیے میرا اور آپ کا ایمان چیخ چیخ کر کہتا ہے، سردیوں میں 3 قسم کے کپڑے کبھی نہ خریدنا ورنہ قبر سے سیدھے جہنم جاؤ گے۔ نمبر 3، چوری یا دھوکے سے خریدا گیا کپڑا۔ سردیوں کی شدت جب بڑھتی ہے تو لوگ بازاروں میں دوڑتے ہیں، ہر دکان پر رش، ہر ہاتھ میں بیگ، ہر دل میں خواہش کہ گرمی مل جائے، آرام مل جائے، تحفظ مل جائے، مگر انسان شاید یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا کی سردی سے بچنے کے لیے جو کپڑا جسم کو لپیٹ رہا ہے وہ کہیں آخرت کی آگ نہ لپیٹ لے۔ یہ جملہ بہت سخت ہے مگر حقیقت اس سے زیادہ سخت ہے۔ سردیوں میں 3 قسم کے کپڑے کبھی نہ خریدنا ورنہ قبر سے سیدھے جہنم جاؤ گے۔ ان میں ایک انتہائی خوفناک قسم وہ ہے جو چوری یا دھوکے پیسے سے خریدا گیا کپڑا ہو۔ اس کپڑے کی ظاہری گرمی انسان کو شاید خوش کر دے مگر حقیقت میں یہ آگ سے بنا ہوا لباس ہے جس کا انجام قبر کی تاریکی اور جہنم کے لپیٹوں میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مال کے غلط ذرائع کے بارے میں جس سختی سے منع فرمایا ہے اس کا تصور بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے درمیان ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ انسان جب چوری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، کسی کا حق دباتا ہے، رسید بدلتا ہے، جعلی حساب لکھتا ہے، کمپنی کو دھوکہ دیتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ صرف پیسے نہیں لے رہا ہوتا ہے بلکہ ظلم کا بوجھ اپنے سر پر اور آگ کا لباس اپنے جسم پر تیار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کپڑا جو اس سے خریدا جائے وہ کپڑا انہیں بلکہ قیامت کا عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ آپ سوچئے، جس شخص کا ایمان چوری کے وقت دل سے نکل جائے وہ ایمان کے بغیر خریدا ہوا کپڑا پہن کر اللہ کی نظر میں کیا حیثیت رکھتا ہوگا۔ وہ لباس گرم شال ہو یا موٹا کمبل، اللہ کے نزدیک وہ دھوکے کی تاریکی سے بنا ہوا لباس ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بدن حرام سے پروان چڑھے گا آگ ہی اس کا حق ہے۔ جب بدن کا حق آگ ہے تو اس بدن پر لپٹا گیا چوری سے خریدا ہوا کپڑا کس چیز کا حقدار ہوگا؟
دنیا میں لوگوں کو تو نظر آئے گا کہ یہ اعلیٰ کوٹ ہے، مہنگی جرسی ہے، مگر اللہ کو نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے کسی کی محنت، کسی کا حق، کسی کی امانت، کسی کا خون شامل ہے۔ اولیاء اللہ نے چوری اور دھوکے کے مال کے بارے میں حیرت انگیز سختی اپنائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں تھے۔ آپ کے خادم نے غلطی سے ایک ایسا کپڑا خرید لیا جس کے بارے میں شک تھا کہ بیچنے والا دھوکے سے کماتا ہے۔ آپ نے کپڑا ہاتھ میں پکڑا، چند لمحوں کے لیے اسے دیکھا، پھر فرمایا، میں اپنے جسم کو اس ٹھنڈ سے نہیں بچانا چاہتا جس کے بدلے میں آخرت کی آگ خریدنی پڑے، اور کپڑا فوراً واپس کر دیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص دھوکے کے پیسے سے لباس خریدتا ہے وہ دراصل اپنے جسم کو آگ کا تحفہ دیتا ہے۔ چوری اور دھوکہ انسان کے رزق کو نہیں بڑھاتے بلکہ برکت کو ختم کرتے ہیں اور عذاب کو قریب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔